میرے ساتھ اس وقت جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سابق صدر مشتبہ پانڈے موجود ہیں، اور اس وقت یہ میرے ساتھ کنونشن میں ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ کافی ٹائم کے بعد جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک مشترکہ کنونشن ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا آنے والے ٹائم میں۔ جی مشتبہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ ریاست کی مکمل آزادی اور خود مختاری کی بات کرنے والی جو آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، جس نے بطور اپوزیشن کے ریاست جموں کشمیر کے اندر کردار ادا کیا، وہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے۔ اور آج کا جو کنونشن ہے یہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی، خود مختاری اور قومی سوال کے حوالے سے ایک بہتر جو سمت ہے اس کا تعین کرے گا۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی جو یہاں سے بننے والی کابینہ ہوگی وہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی، خود مختاری، خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا مشتبہ، آپ کور ممبر بھی ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں ان کے درمیان پچھلے کچھ عرصے سے تناؤ بھی ہے، کچھ چیزوں پہ اختلاف بھی ہیں، تو کیا کہیں گے جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس خلا کو، اس تناؤ کو پورا کر سکے گی؟ جی، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، چونکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ مختلف الفکر لوگوں کا ایک اکٹھ ہے، اور اس کے اندر سوچوں کا تصادم ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں ممکن ہے سوچوں کا تصادم ہو۔ جو جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس نے یہاں پر ریاست کے اندر بنیادی حقوق کی سے لے کر قومی سوال تک انسانی ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کے اندر شعور بانٹا، فروغ، آگاہی دی۔ اور یہی وہ آرگنائزیشن ہے جو ریاست کے حقوق اور حق ملکیت کی جس نے بنیاد رکھی ہے، جس نے ریاست کو سکھایا ریاست کی عوام کو کہ حق ملکیت اور حق حکمرانی کے۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس تحریک کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اور مستقبل میں بھی جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھرپور انداز سے درست سمت کے ساتھ اس تحریک میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ تھینک یو۔